السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ٹی وی۔ دوستو، انسانی زندگی کی ابتدا سے یہ انسان اس زمین کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی اور اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آج کی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بھی اس زمین کے رازوں کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ پایا۔ دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس دنیا کی ایک ایک چیز، پہاڑ، درخت، پانی، دریا، سمندر، ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اور انسان کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ سمجھے کہ اللہ پاک نے کس چیز کو کس حکمت سے پیدا کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ دوستو، اسی طرح پہاڑوں کو بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد کوئی چیز نہیں پیدا کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پہاڑوں کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے اور قرآن مجید میں اس بارے میں کیا لکھا ہے۔ دوستو، علم ارضیات میں تہوں یعنی فولڈنگ کا نظریہ حالیہ دریافت ہے، اور یہی عمل پہاڑوں کے سلسلے کے وجود میں آنے کا ذمہ دار ہے۔ زمین کی پرت، اس زمین کی پرت جس پر ہم مقیم ہیں، یہ ایک سخت خول کی مانند ہے، جبکہ اس سے گہری تہیں گرم اور سیال مادے کی شکل میں موجود ہے، اور اسی وجہ سے وہ کسی قسم کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ پہاڑوں کا استحکام تہوں اور اسی نظریے کا مرہون منت ہے۔ یہ تہیں ہی تھی، پرتیں ہی تھی جنہوں نے پہاڑوں کے لیے بنیادیں فراہم کی تھیں۔ آج علم ارضیات کے ماہرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زمین کا نصف قطر تقریباً 6035 کلومیٹر ہے، اور جس پرت پر ہم رہتے ہیں وہ بہت باریک ہے، یعنی 2 سے 35 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ چونکہ زمین کی پرت بہت کمزور ہے، اس لیے اس کے کانپنے کے مواقع زیادہ ہیں، اور پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بالکل اس طرح پیدا فرمائے ہیں جس طرح زمین میں میخیں گاڑ دی جائیں، جو زمین کی پرت کو تھامے ہوئے ہیں، استحکام بخشے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک بالکل ایسی ہی وضاحت پیش کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو میخیں۔ یہاں پر عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے میخیں۔ جس طرح ایک خیمے کو نصب کرنے کے لیے میخیں لگائی جاتی ہیں، وہ زمین کی تہوں کی گہری بنیادیں ہیں، یعنی ہم جس پرت پر موجود ہیں اس کو تھامنے کے لیے پہاڑ میخوں کی طرح پیدا فرمائے ہیں۔ دوستو، ایک کتاب ارتھ کے نام سے علم ارضیات کے حوالے کی کتاب تصور کی جاتی ہے۔ یہ کتاب دنیا کی بہت سی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے ایک مصنف ڈاکٹر فرانک پریس بھی ہیں۔ وہ اس کتاب کے مصنفین میں شامل ہیں۔ وہ 12 سال تک امریکہ کی اکیڈمی آف سائنسز کا صدر بھی رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ سابق امریکی صدر جمی کارٹر کا مشیر سائنس بھی رہا ہے۔ اس کتاب میں وہ پہاڑ کو ایک مثلث کی شکل موافق کرتے ہیں اور پہاڑ کو مکمل نظام کا ایک چھوٹا سا جزو قرار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر پریس کے بقول پہاڑ زمین کی پرت کو استحکام بخشنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور دوستو، اسی طرح قرآن پاک زمین کو کانپنے کے عمل سے بچانے کے لیے پہاڑوں کے کردار کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے کہ اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر نہ کانپے۔ زمین کی سطح بہت سے سخت ٹکڑوں میں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے۔ ان کی موٹائی تقریباً 100 کلومیٹر ہے۔ یہ ٹکڑے جزوی طور پر پگھلے ہوئے مادے میں تیر رہے ہیں جو کہ ایستھینوسفیر کہلاتا ہے۔ پہاڑوں کی تشکیل و ترتیب اور بناوٹ ان ٹکڑوں کی حدود پر واقع ہے۔ سمندر کی سطح سے نیچے زمین کی پرت 5 کلومیٹر موٹی ہے، اور بڑے پہاڑوں کے نیچے زمین کی یہی پرت 80 کلومیٹر موٹی ہے۔ یہ مضبوط بنیادیں ہیں جن پر پہاڑ کھڑے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک پہاڑوں کی مضبوط بنیادوں کی وضاحت درج ذیل آیت میں فرماتا ہے کہ اور پہاڑوں کو جمایا۔ لہذا پہاڑوں کی نوعیت کے بارے میں جو معلومات قرآن پاک فراہم کرتا ہے وہ موجودہ علم ارضیات کی دریافتوں کے عین مطابق ہے۔
تو دوستو اللہ پاک نے یہ علم ہم تک ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے 1400 سال پہلے ہم تک پہنچا دیا، جو کہ آج کی جدید ٹیکنالوجی پوری طرح سے سمجھنے کے لیے ابھی بھی قاصر ہے۔ دوستو امید کی جاتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں جدید ٹیکنالوجی مزید جدید ہو کر اسی طرح قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو سچ ثابت کرتی رہیں گی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔